اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے نا کہ ایک عظیم رہنما اس کی ذاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اس میں طاقت کا اظہار ضروری ہے؟ مطلب بڑے بڑے محل، مہنگی گاڑیاں، وہ سب کچھ؟ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی زندگی میں لے جاتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، لیکن ان کی اپنی زندگی سادگی، عاجزی اور انصاف کی ایک ایسی داستان تھی جو آج بھی سچ کہوں تو ناقابل یقین لگتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی کی۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ تو قیادت کے فلسفے پر ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور سادگی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد۔ جی، ایک دوسرے کی ضد، لیکن ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی اس نظریے کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کس طرح انہوں نے ظاہری طاقت کو ترک کر کے اصل طاقت حاصل کی۔ یہ قیادت کا ایک ایسا ماڈل ہے جو آج کے دور کے لیے شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی زندگی میں کون سی چیزیں نہیں تھیں؟ ہمارے سامنے جو حوالے ہیں وہ ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی ذاتی محافظ، جی، نہ کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ، اور نہ ہی کوئی خاص مراعات۔ یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ آدھی عرب دنیا پر حکومت کرنے والے شخص کے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا جو آج شاید ایک چھوٹے سے شہر کا میئر بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اور یہی اس طرز زندگی کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک شعوری اور ایک سیاسی انتخاب تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہر اس علامت کو رد کر دیا جو ایک حکمران اور عوام کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ محل، پروٹوکول، سیکیورٹی، یہ سب چیزیں عوام کے ذہن میں حاکم کا ایک خاص تصور بناتی ہیں کہ وہ ہم سے مختلف ہیں، ہم سے برتر ہیں اور ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ انہوں نے اس تصور کی جڑ ہی کاٹ دی۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ مجھے ان کی روزمرہ کی زندگی کی کچھ مثالیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ خود بکریوں کا دودھ دوتے تھے، جی، مسجد کی صفائی میں عام لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے، اور یہاں تک کہ اپنا کھانا بھی خود تیار کرتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص جو اتنی بڑی ریاست کے فیصلے کر رہا ہے، جنگوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، گورنر مقرر کر رہا ہے، اس کے پاس ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وقت کیسے نکلتا تھا؟ کیا یہ عملی طور پر ممکن تھا یا یہ صرف علامتی کام تھے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ عملیت اور علامت کے درمیان کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ دراصل یہ دونوں تھے۔ ان کاموں میں شاید بہت زیادہ وقت نہ لگتا ہو، ایک بکری کا دودھ دوہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹھیک۔ لیکن ان کا پیغام بہت گہرا تھا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ کا ابتدائی نمونہ تھا۔ جب خلیفہ خود عام لوگوں کے کاموں میں شریک ہوتا ہے تو وہ صرف ایک کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں اور کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف عاجزی کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ ایک طرز حکمرانی تھا۔ بالکل۔ اس سے عوام کو یہ پیغام ملتا تھا کہ ہمارا حاکم ہم میں سے ہی ایک ہے۔ بالکل۔ وہ ہمارے مسائل کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ ہماری جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا ایک اور نفسیاتی اثر تھا۔ اس نے حکمران اور عوام کے درمیان خوف کی دیوار گرا دی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا حکمران آپ کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہا ہے تو آپ اس سے اپنی شکایت یا مسئلہ بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس سادگی نے حکمران تک رسائی کو آسان بنا دیا، جو انصاف کی فراہمی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ ایک اوپن ڈور پالیسی کی حقیقی شکل۔ جی، بغیر کسی دفتر یا ملاقات کے وقت کے۔ اور یہ تعلق صرف ان کے کاموں تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کی ظاہری شخصیت سے بھی جھلکتا تھا۔ یہاں سے گفتگو ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے، ان کا لباس اور حلیہ۔ جی، کیونکہ لباس کبھی بھی صرف لباس نہیں ہوتا، یہ طاقت، حیثیت اور سماجی رتبے کا سب سے واضح اظہار ہوتا ہے۔ ایک حکمران کا لباس عوام سے کتنا مختلف ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہر دور میں اہم رہا ہے۔ اور ان حوالوں میں جو تفصیلات ملتی ہیں نا، وہ حیران کر دینے والی ہیں۔ وہ انتہائی سادہ، یہاں تک کہ پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ جی۔ اگر کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تو خود ہی اس پر پیوند لگا لیتے۔
کبھی قیمتی یا شاہانہ لباس نہیں پہنا۔ ان کا لباس اس دور کے ایک عام غریب آدمی جیسا ہوتا تھا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر اپنی حیثیت کو چھپا رہے تھے؟ میں چھپانے کے بجائے یہ کہوں گی کہ وہ اپنی حیثیت کی نئی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری پہچان میرے کپڑوں سے نہیں، میری ظاہری شان و شوکت سے نہیں، بلکہ میرے کام، میرے انصاف اور میرے کردار سے ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت انقلابی سوچ تھی۔ جی، بہت انقلابی۔ آج کے دور میں برانڈز اور ڈیزائنر لباس شخصیت کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے برخلاف یہ دکھایا کہ اصل شخصیت لباس کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی جذباتی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن وہ مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہاں موجود لوگ جو انہیں مسلمانوں کے امیر کے طور پر دیکھتے تھے، اپنے حاکم کو اس حال میں دیکھ کر رو پڑے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے، لوگ اپنے حکمران کی سادگی پر رو رہے ہیں۔ اس منظر کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ یہ آنسو کئی چیزوں کی علامت تھے۔ ایک طرف تو یہ اپنے رہنما سے محبت کا اظہار تھا کہ وہ کتنی مشقت بھری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گہری سطح پر یہ اس بات کا ادراک تھا کہ ان کا حاکم کتنا دیانتدار اور بے غرض ہے۔ اچھا، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیڈر ذاتی فائدے سے بالاتر ہے تو ان کے دل میں اس کے لیے عزت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان آنسوؤں نے دراصل ان کے اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص ہمارے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ اور شاید اسی لیے ان کا یہ قول اتنا طاقتور لگتا ہے۔ وقار کردار سے آتا ہے، کپڑوں سے نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ قیادت کا ایک مکمل نظریہ ہے۔ بلا شبہ یہ نظریہ اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ طاقت کا اظہار ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل وقار اور عزت اخلاقی مضبوطی، انصاف اور عوام کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مادی دولت کے دکھاوے سے۔ بالکل۔ یہ اصول آج کی کارپوریٹ دنیا اور سیاست کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں لیڈر کی کامیابی کا پیمانہ اکثر اس کی دولت اور طرز زندگی ہوتا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی عوام کے دلوں میں جگہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کے طرز زندگی اور لباس پر بات کی، لیکن کسی بھی رہنما کے کردار کا سب سے بڑا امتحان وہ تو مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ جی، یہاں آ کر بڑے بڑے دعوے دم توڑ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں وہ تو اس کہانی کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مالی دیانت ہی وہ کسوٹی ہے جو ایک رہنما کے کردار کا اصل امتحان لیتی ہے، اور یہاں حضرت ابو بکر نے جو مثال قائم کی وہ شاید انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تو اگلے ہی دن وہ کپڑے کا تھان کندھے پر رکھے کاروبار کے لیے بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں راستے میں دیکھا اور روکا۔ انہوں نے جو سوال پوچھا وہ بہت بنیادی تھا۔ آپ امت کے امیر ہیں، اگر آپ کاروبار میں مصروف رہیں گے تو خلافت کے امور کون دیکھے گا؟ بہت عملی مسئلہ تھا۔ جی، ایک بہت ہی عملی مسئلہ تھا۔ اور یہ ایک تاریخی موڑ تھا۔ یہاں دو اہم اصولوں کے درمیان تصادم ہو رہا تھا، ایک شخص کا اپنی روزی کمانے کا حق اور ایک حاکم کی اپنی عوام کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہنے کی ذمہ داری۔ اس مسئلے کا جو حل نکالا گیا اس نے آنے والی اسلامی ریاست کی مالی پالیسی کی بنیاد رکھ دی۔ تو حل یہ نکالا گیا کہ صحابہ نے مل کر ان کے لیے بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ایک تنخواہ مقرر کی۔ لیکن ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی شاہانہ وظیفہ نہیں تھا، یہ اتنی معمولی رقم تھی جو صرف ان کی اور ان کے خاندان کی بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا مکان، بس وہ پوری کر سکے۔ کوئی آسائش شامل نہیں تھی۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اتنا انقلابی کیوں تھا؟ اس ایک فیصلے نے حکمرانی کے دو بنیادی اصول وضع کیے۔ پہلا، حاکم کا وقت ریاست کی امانت ہے، وہ اسے ذاتی کاروبار میں صرف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ دوسرا، جب حاکم اپنا سارا وقت عوام کو دے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے فکر معاش سے آزاد کرے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جدید دور میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی مفادات کے ٹکراؤ کا جو تصور ہے اس کی بنیادیں 1400 سال پہلے اس ایک فیصلے سے رکھی جا رہی تھیں؟ بالکل،
یہ مفادات کے ٹکراؤ کو ختم کرنے کی پہلی اور شاید سب سے واضح مثال تھی۔ اس نے ذاتی کاروبار اور ریاستی امور کو مکمل طور پر الگ کر دیا۔ اس سے یہ معیار قائم ہوا کہ عوامی عہدہ ذاتی دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خالصتاً عوام کی خدمت کا ایک موقع ہے۔ یہ شفافیت اور جواب دہی کی بنیاد تھی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کہانی کا جو اگلا حصہ ہے وہ تقریباً ناقابل یقین ہے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے وصیت کی کہ خلافت کے دوران انہیں جو تنخواہ ملی اس سے خریدی گئی ہر چیز بیت المال کو واپس کر دی جائے۔ مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، وہ تنخواہ تو ان کا حق تھا جو ان کی خدمات کی عوض مقرر کی گئی تھی، اسے واپس کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ امانت داری کا وہ تصور ہے جو آج کی دنیا میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ان کی نظر میں وہ تنخواہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اس عہدے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ذریعہ تھی۔ اچھا، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جب عہدہ ختم ہو گیا تو اس عہدے کی وجہ سے ملنے والی ہر چیز بھی اس کے اصل مالک یعنی عوام کو واپس جانی چاہیے۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں عوام کا خادم تھا اور اب میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں اور یہ رہا آپ کا سامان۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، 2 سال سے زیادہ کی حکومت کا کل حاصل اور جو چیزیں انہوں نے واپس کی ان کی فہرست سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ کل 3 چیزیں واپس کی گئیں، ایک اونٹ جو سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، پانی پینے کا ایک برتن اور ایک خادم۔ ان کی 2 سالہ خلافت کا کل اثاثہ صرف یہی تھا۔ بس یہی تھا۔ آج کے دور میں کسی چھوٹے سے محکمے کا آفیسر بھی ریٹائرمنٹ پر اس سے کہیں زیادہ اثاثے لے کر جاتا ہے۔ یہ موازنہ ہی ذہن کو ہلا دیتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ عمل صرف چند چیزیں واپس کرنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ احتساب اور امانت داری کا حتمی مظاہرہ تھا۔ صحیح۔ اس سے یہ نظریہ قائم ہوا کہ قیادت عوام کی طرف سے ایک مقدس امانت، ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے، اور اس امانت کو مدت پوری ہونے پر بغیر کسی ذاتی فائدے کے پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہزاروں تقریروں سے زیادہ طاقتور پیغام دے گیا۔ اس نے آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے جواب دہی کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا جس تک پہنچنا آج بھی ایک خواب لگتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے جن ذرائع کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیا ان سے 3 اہم باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک انتہائی سادہ طرز زندگی جو حاکم اور عوام میں فرق مٹا دے، ایک عاجزانہ حلیہ جو بتائے کہ وقار کپڑوں سے نہیں کردار سے ہے، اور مکمل بے داغ مالی دیانت جس کی انتہا یہ تھی کہ بیت المال سے لیا گیا سب کچھ واپس کر دیا جائے۔ مرکزی خیال یہی ہے کہ حقیقی طاقت اور سادگی نہ صرف ایک ساتھ ممکن ہے بلکہ شاید اصل طاقت سادگی، خدمت داری اور دیانت داری ہی سے جنم لیتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہاں ایک آخری گہری سوچ ابھرتی ہے۔ ذرائع ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، جی، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ آج کی دنیا میں جہاں قیادت کو دولت، طاقت، شہرت اور مراعات سے الگ کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے، کیا اس طرح کی سادگی کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی لیڈر آج ایسا کرنے کی کوشش کرے تو کیا میڈیا اور عوام اسے ایک کمزور یا غیر سنجیدہ رہنما قرار نہیں دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید آج کے دور میں ان اعمال کی ہو نقل ممکن نہ ہو۔ شاید نہیں، اور شاید اصل سبق ان کے اعمال کی ہو نقل کرنے میں ہے بھی نہیں۔ اصل سبق ان کے پیچھے چھپی ہوئی روح، اس اسپرٹ کو سمجھنے میں ہے۔ وہ روح ہے خدمت کی، جواب دہی کی، اور ہر فیصلے میں عوام کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کی۔ بکری کا دودھ دونا شاید آج کے وزیر اعظم کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اصول ہے، یعنی عوام سے جڑے رہنا اور ان کی خدمت کو اپنی شان سمجھنا، وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ درست۔ شاید اصل چیلنج یہ نہیں کہ ہم ان جیسے کپڑے پہنیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان جیسا کردار کیسے اپنا سکتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے اور ہر دور کے رہنما کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں
جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ صحیح۔ اور ان ذرائع میں ایک واقعہ ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا؟ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں خلیفہ وقت کا پیچھا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اسلامی ریاست کا سربراہ ایک نابینا بوڑھی خاتون کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بے اختیار رو پڑا اور بولا، اے ابو بکر، تم نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے معیار بہت مشکل کر دیا ہے۔ بہت مشکل کر دیا ہے۔ تو آج ہم اسی مشکل معیار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعی ایک حیران کن منظر ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی قیادت صرف بڑے فیصلوں یا جنگی حکمت عملیوں کا نام نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد ایک گہرے ذاتی کردار اور خدمت کے جذبے پر تھی۔ اور یہیں سے ہمیں ان کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول ملتا ہے، انصاف۔ جی، اور انصاف پر تو ان کا وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا، جی، تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ بالکل، یہ سننے میں تو بہت انقلابی لگتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک نعرہ تھا؟ کیونکہ اکثر ایسے بلند و بانگ دعوے بس دعوے ہی رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد ہی لیڈرشپ سے اعتماد ختم کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ریاست کی پوری سمت بدلنے والا اعلان تھا۔ اچھا۔ اس جملے نے طاقت کے روایتی تصور کو آپ سمجھیں کہ الٹ کر رکھ دیا۔ عام طور پر ریاست کس کی حفاظت کرتی ہے؟ طاقتور کی، امیر کی، بااثر کی۔ صحیح۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی پوری مشینری، اس کی ساری طاقت معاشرے کے سب سے کمزور فرد کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ یعنی ریاست کی ترجیح ہی بدل گئی۔ اس کی پہلی پرائیورٹی معاشی ترقی یا فوجی طاقت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آخری فرد کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ترجیح ہی بدل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے کٹگھرے میں خلیفہ کا اپنا بیٹا اور ایک عام بدو برابر ہے۔ قبیلے کی عصبیت، خاندانی پس منظر، ذاتی تعلقات، یہ سب چیزیں انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن کیا یہ ماڈل ایک بڑی اور پیچیدہ ریاست کے لیے قابل عمل ہے؟ آج کی دنیا میں تو طاقتور لابیز انصاف کے نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست بھی چیلنجز سے بھری ہوئی تھی۔ اندرونی بغاوتیں تھیں، بیرونی خطرات تھے۔ جی۔ لیکن ان کا ماننا تھا کہ ریاست کی اصل طاقت فوج یا خزانے میں نہیں، بلکہ اس کے عدل میں ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف ہوگا تو لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا۔ اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو آپ کتنی بڑی فوج کھڑی کر لیں، ریاست اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو ان کے نزدیک انصاف ایک سیاسی ضرورت بھی تھا اور ایک اخلاقی فریضہ بھی۔ انصاف کا یہ اصول تو حکمرانی کی بنیاد ہے، لیکن ذرائع میں جو چیز اس سے بھی زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیادت کو ایک عہدہ نہیں بلکہ ایک خدمت سمجھتے تھے۔ یہ خادم امت والا تصور کیا ہے؟ یہ ان کی قیادت کا دوسرا ستون ہے۔ دیکھیے، آج کل لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے؟ اختیار، پروٹوکول، مراعات۔ جی بالکل۔ لیکن ان کے نزدیک لیڈرشپ کا مطلب تھا خدمت، اور خدمت بھی ایسی جو کسی پر احسان نہ ہو بلکہ ایک فرض ہو۔ ذرائع ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ مثلاً؟ وہ راتوں کو آٹے کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں اٹھا لیتا ہوں تو وہ جواب دیتے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور وہی نابینا بڑھیا والا واقعہ، میں ابھی یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک سپر پاور کا حکمراں چھپ کر کسی کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ اس سے ان کا رعب اور دبدبہ کم ہو جائے گا؟ یہیں پر قیادت کے دو مختلف ماڈلز کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک ماڈل رعب اور خوف پر مبنی ہے، دوسرا محبت اور اعتماد پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل دوسرا تھا۔ ان کا یہ عمل دراصل ایک خاموش پیغام تھا کہ حکمراں عوام سے بڑھتر نہیں بلکہ ان کا خادم ہے۔ اور جو بات اس واقعے کو اور گہرا بناتی ہے وہ اس کا رات کے اندھیرے میں کیا جانا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس میں دکھاوے یا پبلک ریلیشنز کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ جی، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پریس ریلیز نہیں تھی۔
آج کل تو چھوٹے سے فلاحی کام پر بھی تصاویر بنتی ہیں، لیکن یہاں مقصد لوگوں کی واہ واہ سمیٹنا تھا ہی نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ صحیح۔ اور یہی خلوص عوام کے دلوں میں وہ اعتماد پیدا کرتا ہے جو بڑی بڑی عمارتیں اور منصوبے پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک سربراہ مملکت کے پاس تو بہت اہم کام ہوتے ہیں، پالیسیاں بنانا، فوجوں کو ہدایات دینا۔ کیا ایسے ذاتی کاموں میں وقت لگانا ریاست کے بڑے کاموں سے توجہ ہٹانے جیسا نہیں؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو یہ عمل ریاست کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے حکمران کا زمین سے رشتہ جڑا رہتا ہے۔ وہ صرف فائلوں اور رپورٹوں سے عوام کے مسائل نہیں جانتا، بلکہ براہ راست ان کی زندگیوں کو چھوتا ہے۔ جب آپ ایک غریب کے گھر کی تکلیف کو خود محسوس کرتے ہیں تو آپ کی پالیسیوں میں وہ ہمدردی جھلکتی ہے جو ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر نہیں آ سکتی۔ اچھا، تو یہ وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ایک طرح کی سرمایہ کاری تھی۔ بالکل، بہترین سرمایہ کاری۔ اس سطح کی خدمت اور انصاف کے لیے ایک اور چیز لازم ہے جس کا ذکر ذرائع میں بار بار ملتا ہے، اور وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ جی، یہ تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول ہے، کیونکہ تکبر وہ کیڑا ہے جو سب سے بڑی قابلیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اختیار انسان کو مغرور بناتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس کے بالکل برعکس ہے۔ کتاب میں ان کا ایک قول ہے جو وہ اکثر دہراتے تھے، کاش کوئی اور یہ ذمہ داری لے لیتا میرے بجائے۔ یہ بات آج کے دور میں کتنی عجیب لگتی ہے، جہاں لوگ اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ بالکل، وہ ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہے تھے، لیکن اس کے بوجھ کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس منصب کو ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک آزمائش سمجھتے تھے۔ اور اسی احساس ذمہ داری کا ایک اور ثبوت ان کا کثرت سے رونا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ نماز میں خطبہ دیتے ہوئے اکثر رو پڑتے تھے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ عام طور پر تو لیڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مضبوط نظر آئے، رونا تو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا رونا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے تھا۔ اچھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں ایک انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، اور مجھ پر لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ عاجزی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ دیکھیں، جب ایک لیڈر اپنی حدود کو پہچانتا ہے اور خود کو ہر وقت جوابدہ سمجھتا ہے تو وہ انتہائی محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر فیصلہ 1000 بار سوچ کر کرتا ہے، وہ مشورے کو اہمیت دیتا ہے، وہ تنقید کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ جبکہ ایک مغرور لیڈر خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور تباہ کن فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو ان کی عاجزی نے عوام اور ان کے درمیان اعتماد کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو خوف سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ گویا ان کی زندگی کا اصول تھا کہ جتنا بڑا منصب اتنی ہی زیادہ عاجزی۔ بالکل یہی۔ تو ان تینوں اصولوں، انصاف، خدمت اور عاجزی کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ آج کا دور ان سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ کتاب میں 7 اہم اسباق کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جی، ان میں سے ایک نکتہ ہے، سادگی عزت بڑھاتی ہے، دولت نہیں۔ آج کے دور میں تو یہ بات بالکل الٹ لگتی ہے۔ بالکل الٹ۔ آج تو لیڈرشپ کا تعلق ہی دولت، مہنگی گاڑیوں، بڑے محلات اور طاقت کے مظاہرے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اصول آج کیسے متعلقہ ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنا کپڑے کا کاروبار جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ نے اصرار کیا کہ وہ پورا وقت ریاست کو دیں تو ان کے لیے بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ مقرر کیا گیا، کتنا؟ جتنا ایک عام مزدور کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اچھا، اس کا نفسیاتی اثر کیا تھا؟ عوام کو 100% یقین تھا کہ ان کا حکمران ذاتی خزانہ بھرنے نہیں آیا۔ یہ اعتماد کسی بھی مہنگے منصوبے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سادگی ایک پیغام دیتی ہے کہ میں تم میں سے ایک ہوں۔ ایک اور نکتہ ہے، نرم دل ایک بڑا لیڈر بناتا ہے۔ اسے بھی آج کل کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیڈر کو سخت ہونا چاہیے۔ یہاں نرم دلی کا مطلب فیصلہ سازی میں کمزوری ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے خلاف انتہائی سخت ایکشن لیا۔ جی، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن عوام کے ساتھ ان کا معاملہ شفقت اور رحم دلی کا تھا۔ نرم دلی کا مطلب ہے ہمدردی،
ایمپتھی، یہ صلاحیت کہ آپ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ جب ایک لیڈر اپنے عوام کے لیے نرم دل رکھتا ہے تو اس کے فیصلے صرف اعداد و شمار پر نہیں بلکہ انسانی ہمدردی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ سختی اور نرمی کا امتزاج ہی ایک عظیم لیڈر بناتا ہے۔ یعنی یہ تمام اصول الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ عاجزی کے بغیر حقیقی خدمت نہیں کر سکتے، مالی دیانت کے بغیر انصاف قائم نہیں کر سکتے، اور نرم دلی کے بغیر عوام کا اعتماد نہیں جیت سکتے۔ صحیح۔ یہ صرف چند اصول نہیں ہیں بلکہ یہ ایک مکمل اور مربوط طرز حکمرانی کی تصویر پیش کرتے ہیں جس کے مرکز میں انسان اور اس کی فلاح ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا حتمی پیغام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی زندگی کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سادگی ہی اصل عظمت ہے، عاجزی ہی اصل طاقت ہے، خدمت ہی اصل لیڈرشپ ہے، اور انصاف ہی اصل حکومت ہے۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس ہے جو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے نوکروں کی طرح زندگی گزاری، محافظوں کی طرح عوام کی حفاظت کی، اور اولیاء کی طرح دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ جملہ ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو سمیٹ لیتا ہے، ذاتی زندگی میں خادم جیسی سادگی، حکومتی ذمہ داریوں میں محافظ جیسی مضبوطی، اور روحانی طور پر ایک ولی جیسی دنیا سے بے رغبتی۔ واقعی یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ جی ضرور۔ ان تمام باتوں میں قیادت کو اختیار اور استحقاق کے بجائے خدمت اور ذمہ داری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد قیادت کو دیکھتے ہیں یا خود کسی قائدانہ کردار کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا تصور طاقت کا آتا ہے یا ذمہ داری کا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور ان دونوں میں سے کون سا تصور ایک زیادہ مستحکم، خوشحال اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟